مقصود کعبہ بھی نہیں، مقصود حج بھی نہیں، زکات بھی مقصود نہیں، مقصود کملی والے دی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نماز مقصود کیویں نہیں؟ انہوں گل سنو، معراج کی رات جب مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پر جب اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا 50 نمازوں کا، 50 نمازوں کو تحفہ اپنے محبوب کو میرے رب نے دیا۔ رب نے جب اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تو کریم وہ لے کر تشریف لے کر آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ زیادہ ہیں، کم کروائیے، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھ سکے، بے شک تو آپ ایسا کیجئے، کم کیجئے، کم کروائیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ جب گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، مصطفیٰ علیہ السلام پھر چلے گئے۔ یہ نظام چلتا رہا، 9 مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام پھر واپس گئے۔ اصل وچنا ایدے چ کہانیاں کچھ اور بھی سننا، اے دیدار کرنا سی نا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیویں تے کرنا سی؟ من رآنی فقد رأى الحق، سبحان اللہ، اے گل اتو دی لنگ گئی، آکھو سبحان اللہ۔ اے اتو دی کیوں لنگی ہے کہ ادا ترجمہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں کہانی یہ تھی، اصل میں بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں میں نے کیا انہیں خدا نے دیکھا۔ اب دیکھو نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کی زیارت کر رہے تھے کہ حضور تازہ تازہ اللہ کی بارگاہ سے واپس آ رہے تھے، پھر بھیجا، پھر واپس آئے، پھر بھیجا، پھر واپس آیا۔ اس میں ہماری بھی بات بن گئی، پڑھنیا 5 نے تو ثواب پجامہ دا، ثواب پجامہ دا، پڑھنی 5 ہے لیکن ثواب 50 کا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے اور نمازیں کم کروائیے، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی نمازیں پڑھ سکے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ یہ 9 مرتبہ سلسلہ ہوا، حضور جا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ محبوب مقصود نماز ہے، تیری ذات نہیں، بلکہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ محبوب تو آتا جا، ہم کم کرتے جائیں گے، تو آتا جا، ہم کم کرتے جائیں گے، تو آتا جا، ہم کم کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصود نماز نہیں بلکہ تیری ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا محبوب مقصود تیری ذات ہے۔ اگر نماز مقصود ہوتی نا، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، ایسے نہ سمجھو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو ایسے نہ سمجھنا، میں نے اس محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، میں نے اس محبوب کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے اور امی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس کو بڑی شانیں دی ہیں۔ دیکھنا جس طرح تحفہ دیا جاتا ہے اسی طرح قبول کیا جاتا ہے۔ میرے دو بدل دی کوئی گنجائش ہوندی ہے، انجی قبول کرنا پہنا ہے۔ مرضیاں نہیں چل دیاں پر ویک تو صحیح مرضیاں چل دیاں کتنے نے پائی تے چلانا کونے پیا۔ اے شان ہے محبوب دی، اے بھی شان ہے۔ جڑے لوگ دوسرے بیان کرتے نا ساڈے دوجے بھرا اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کر رہا، بیان ہم بھی یہ کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی بیان کریں گے نا سرکار کی شان تو اس انداز سے کریں گے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنا جوتا خود سیتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے، سرکار اپنا جوتا ٹھیک کرتے تھے، بس اس طرح کی شانیں ان کو یاد ہے۔ بس کبھی وہ بتائیں گے کہ حضور اپنا جوتا خود ٹھیک کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگاتے تھے، حضور یوں کرتے، کبھی بکریاں چراتے تھے، کبھی لوگوں کا کام کرتے تھے، بس ان کو یہی شانیں آتی ہیں۔ اور شانوں بیان کر جڑی شان سن کے محمد نے سینے ٹھنڈ پہ جاوے۔ سبحان اللہ،
سینہ خوشی نہ چوڑا جاوے شانوں بیان کر اے شانہ رٹیاں نہ تہاں اے کچھ شانہ تے بھی ہے نہیں پر شان اے دسنا کہ سرکار اللہ دی بارگاہ چ کے اللہ نے 50 دتیاں تے شان اے کہ اللہ کولوں 5 کروا کے چھڑیاں سبحان اللہ بے شک مقصود نماز نہیں مقصود حضور کی ذات ہے اگر مقصود نماز ہوتی تو اللہ کہتا نہیں میں نہیں محبوب آپ چلے جاؤ یہ 50 نمازیں ہی ادا کرنی ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہا محبوب تو آتا جا ہم کم کرتے جائیں گے کیونکہ مقصود تیری ذات ہے بے شک اور اگلی بات بس اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کافی ہو گیا محفل کا ٹائم تو بڑے پہلے شروع ہو گیا آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور آگے بھی ایک میلاد ہے پھر رات کو بھی ایک میلاد ہے تو انشاءاللہ العزیز میں بس چند لمحوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹوں گا اور لنگر بھی تو کھانا کہ نہیں کھانا لنگر بھی تو نیڑے لے ہونا ہے نا اے چورا شریف دا لنگر ہے اے خواجہ نور محمد چوراہی دا لنگر سبحان اللہ بے شک اے خواجہ قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دا لنگر سبحان اللہ اے سید اجاز حسین شاہ صاحب دا لنگر ہاں جی اے پیر عاشق شاہ دا لنگر سبحان اللہ اے لنگر بھی تو کھانا ہے لنگر چ شفاواں نے الحمدللہ حاضرین کرام مقصود نماز بھی نہیں مقصود کعبہ بھی نہیں مقصود کعبہ بھی نہیں سرکار نے کعبہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ایک بات فرمائی میرے کریم نے فرمایا اے کعبہ تجھ سے ایک کامل مومن کی شان زیادہ ہے ایک کامل مومن کی شان تیرے نال چوکھی ہے جی اور اعلیٰ حضرت نے جب حضور کے چہرے کا ذکر کیا نا تو آپ کیا فرماتے ہیں کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی اڑ کے ابرو پہ جو آئے ہیں تمہارے گیسو اے اعلیٰ حضرت دی اردو ہر ایک دے پلے نہیں پہنتے ہاں جی آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ جانوں کا کعبہ جانو آپ فرماتے ہیں کعبہ ایک نہیں کعبے دو نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کعبہ ایک نہیں کعبے دو ہیں ایک وہ کعبہ جہاں پر نمازیں ادا ہوتی ہیں ایک وہ کعبہ جو جسموں کا کعبہ ہے جہاں پر ہم جسمانی عبادت کرتے ہیں اور ایک وہ کعبہ ہے جہاں پر روحوں کی عبادت ہے سبحان اللہ ایک کعبہ جسماں دا ہے ایک کعبہ روحاں دا ہے جسماں دا کعبہ مکے دے اندر ہے تے روحاں دا کعبہ مدینے دے اندر روحاں دا کعبہ روحوں کا کعبہ مدینے کے اندر ہے آپ فرماتے کعبہ جاننا دا کعبہ یہ منظر یوں تھا کہ سرکار تشریف فرما تھے تو مدینہ شریف کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی وہ بڑے ادب سے مصطفیٰ کے قریب آئی آ کر اس نے حضور کی زلفوں کو چوما جب بوسہ دیا نا تو زلفیں اڑ کر حضور لہراتے ہوئے حضور کے چہرے مبارک پر آ گئے تے سامنے صدیق اکبر بیٹھے سن اے دیوانہ صدیق جا ہوئے اور جن کی خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو اور میں دیدار کرتا رہوں اور ایک اور بات ذہن میں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہجرت کی رات حضور غار میں چھپنے نہیں گئے تھے اگر چھپنا ہی تھا تو گھر سے جب نکلے تو کافر تو باہر کھڑے تھے نظر تے اتھے بھی سرکار انہوں نے نہیں آئے گل سمجھے چاہیے کہ نہیں آئی اے اتھے لکن چھپن نشن گئے اتھے صدیق نو اپنا دیدار کروان گئے سبحان اللہ بے شک صدیق اکبر دی خواہش پوری کرن گئے سن کہ آپ رج کے بے اور رج کے بے دیکھو نا جی سرکار گھر کے اندر موجود ہیں یہ ننگی تلواریں یہ زہر چڑھا ہوا ہے اور باہر کھڑے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات والا شان اور مالک نے فرمایا محبوب نکل تے اے ذرا کنکریاں پھڑنا تے انہاں دا سٹ ہیں تے سورہ یاسین دی تلاوت کر کے ذرا اے انج کر کے چھٹا مارنا تے جدوں محمد عربی نکلے نا باہر کرو جدوں کمرے چ باہر نکلے اے باہر کھلوتے نے دروازے دے باہر کھڑے نے تلواراں پھڑیاں نے تے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدوں مٹھی انج کر کے ماری نا تے قرآن کی اندر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ روا قرآن کا انداز بیان بھی دیکھو کہ قرآن کس انداز سے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے قرآن کہتے ہیں وما رمیتا نہیں مارے تو نے اللہ کے مصطفیٰ نے مارے لیکن جملہ دیکھو اور خدا کی اپنے محبوب سے محبت دیکھو کیا کہتا ہے وما رمیتا نہیں مارے تو نے اس رمیتا جب مارے تو نے ولیکن اللہ رما اے محبوب روڑے تو نہیں مارے روڑے تے میں مارے سبحان اللہ
روڑے تے میں مارے نے اے روڑے تو نہیں مارے روڑے تے میں مارے نے واہ 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 ایک تسی رب دی اپنے محبوب نال محبت تے ویکھ حضور کے ساتھ پیار تو دیکھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آ کے ہوے کافر جیڑا واقع ید اللہ فوق ایدیہم اب باتیں اس سے شاخیں نکلیں گی تو یہ حضور کی شان ہے بیان ہوتی رہے گی زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا اب جو باتیں کر رہا تھا اس کی جانب بڑھتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں یہ مدینہ کا ماحول ہے اور صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہیں حضور کی زلفیں جب حضور کے چہرے پر یوں آئی نا تو یہ دیوانہ ہے صدیق یہ صدیق دیوانہ جس کا سینہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہے یہ حضور کے چہرے پر ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے جدو کسے اے دنیا داری دی محبت لالو مثال دے طور دے ایڑی عارضی محبت ہے فانی محبت ہے اگر عاشق نو مشوق دا دیدار تھوڑی دیر واسے نہ ہوئے تے تڑپ جاندا ہے